جب وہ دیتا پھر سمجھ ہی نہیں آتی آتا کہاں سے ہے حضرت. پھر آیا حضرت جی فرمایا تیرا فقیری کا وقت شروع ہو چکا ہے لیکن یہاں تو ریل فیل ہے. یہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ آگے سے عرض کرتا اللہ کے نبی بس اتنا کیا جو اپنے لیے خریدا نا وہ کسی غریب کے لیے بھی خریدا ہے, جو خود کھایا وہ کسی غریب کو بھی کھلایا. آپ نے فرمایا بس یہ تیری سخاوت کی برکت ہے کہ وقت تو تیری فقیری کا شروع ہو چکا ہے لیکن اب بھی تیری امیری چل رہی ہے. لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی روز حضرت کے پاس جایا کرتے تھے, روز حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں روز حاضری دیا کرتے تھے حضرت. لکھا ہے کہ ایک دن حاسدین نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا امام صاحب آپ تو خود امام ہیں, امام وقت ہیں آپ, تو آپ اس دیوانے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ قربان جاؤں کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا میں شریعت کا امام ہوں, میں شریعت کا جاننے والا ہوں. بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ جن کی شرع اور شریعت ہے نا یہ ان کو بڑا جاننے والے ہیں. آیا اس پائے کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ. لکھا ہے کہ جب تک حضرت بشر حافی کو کہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے حضرت, جب آپ کی توبہ قبول ہوئی نا, جب آپ پہ کرم ہوا تو آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے. پھر آپ نے ساری زندگی جوتی نہیں پہنی حضرت, اب ننگے پاؤں رہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کتابوں نے کہ اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی یہ ڈال دیا تھا کہ میرا جو بشر ہے وہ میرا دوست ہے, وہ ننگے پاؤں رہتا ہے. اس لیے کوئی جانور بھی آپ کے شہر کا نا راستے میں گوبر نہیں کیا کرتا تھا. ایک دفعہ کو اللہ کے ولی تھے تو وہ شہر سے باہر تھے, جب وہ شہر واپس تشریف لائے تو راستے میں کسی نے گوبر کیا ہوا تھا. انہوں نے اسی وقت پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کس بات پہ؟ آپ نے فرمایا حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کی حضرت آپ تو شہر سے باہر ہیں, آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا جب تک بشر حیات تھے کسی جانور نے راستے میں کبھی گوبر نہیں کیا, کہ اللہ نے لوگوں کے جانوروں کے دلوں میں ڈال رکھا تھا میرا بشر ننگے پاؤں رہتا ہے اس لیے راستے میں کوئی گوبر نہ کرنا, کہیں میرے دوست کے پاؤں نہ گندے ہو جائیں. یا جو راستے میں گوبر پڑا ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. حضرت اس قدر اتنے جلیل القدر اللہ کے دوست تھے حضرت, اتنے شانوں والے یہ اللہ کے ولی تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی. لکھا ایک دن کسی شخص نے آپ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں. اللہ حضرت جی ہم نہیں ڈرتے, کوئی بے عمل ہونے کے باوجود نہیں ڈرتے. عمل نہیں ہے, نمازیں نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, حلال نہیں ہے, پاکیزگی نہیں ہے, لیکن ڈرتے نہیں. بلکہ آپ تو آپ رہے, جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے نا ہمارا بھی یہی حال ہے حضرت جی. ہم بھی اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے رولا ڈال رہے ہیں میں روز حشر دا ڈرنا, کوئی کہتا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیفیت یہ ہے کہ دیکھ کے بندہ کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں, ہم نہیں ڈرتے, ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیش ہونا ہے. مالک پوچھے گا بتا بندے کیا کر کے آیا تو, کدھر ہے تیری نمازیں؟ کیا تیرے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں آتی تھی؟ ایک شادی کا تجھے کارڈ آ جاتا تھا اس کی تو بڑی تیاریاں کرتا تھا. کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی قبا سے؟ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی مہاجرین سے؟ کیا تیرے کان میں آواز نہیں آتی تھی ساتھ والی مسجد سے؟ کیوں نہیں تو نماز پڑھنے آیا؟ ڈر ہی نہیں کسی کو, کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ کسی نے ہمیں پوچھنا, ہم نے کسی کو جا کے جواب دینے. ایسی بے خوفی چھائی ہے. تو نے کیوں داڑھی نہیں رکھی؟ تو نے کیوں سر پہ ٹوپی نہیں رکھی؟ تو نے کیوں میرا ذکر نہیں کیا؟ تو تجھے مال دیا تھا کیوں تو نے میرے راستے پہ خرچ نہیں کیا؟ تو نے کیوں صلہ رحمی نہیں کی؟ کیوں تو نے معاف نہیں کیا؟ کیوں تو نے پردے نہیں ڈالے؟ ڈر, ایسی بے خوفی تاری ہے, کوئی ڈر ہی نہیں کسی کو. اور حضرت بشر حافی کی حالت یہ ہے کہ کوئی دیکھ کے آپ کو کہہ رہا ہے حضرت میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا ڈرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے بڑا
ڈرتے ہیں. تو آگے سے حضرت بشر حافی جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس کی بارگاہ میں جا کے جواب دینے سے لگتا ہے. موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس بات پہ لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دینا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں حضرت کوئی مصیبت زدہ کو پریشان ہو، ہم پھر اس کے پریشان ہونے کا فائدہ اٹھائیں. میں حضرت گاڑی کی نمبر پلیٹ بنوانے چلا گیا. ظاہر ہے سفر کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ذرا موٹر وے پہ بڑی سختی ہے کہ وہ جو ہے نا نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی موٹر وے پہ نہیں چڑھنے دیتے. میں گیا نمبر پلیٹ، میں ذرا نمبر پلیٹ بنوانی 700 روپیہ، کل لے جائیو آ کے. میں نہیں ذرا ایمرجنسی چاہیے، میں سفر تے نکلنا ہے. نہیں پھر 1500 لگے گا. اللہ مجھے 1500 سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے کچھ زیادہ نہیں کیا، اسی طرح پلیٹ کاٹی، اسی طرح اس پہ اس نے نمبر لکھا، کچھ بھی نہیں کیا. ہوتا ہے نا کچھ زائد کیا اس نے. ہم انتظار کرتے ہیں کیونکہ پریشان آئے. اللہ وہ ڈھیروں ثواب کما سکتا تھا. کوئی نہیں حضرت تو نہیں دے دینا، ایڈا کیڑا مسئلہ ہے. دی نا اس نے مجھے 1500 میں بھی تو دی نا، تو 700 میں کیا تھا حضرت جی؟ وہ جو کہہ رہا تھا کل لے جانا. ہم انتظار کرتے ہیں حضرت کوئی پریشان ہو اور پھر ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. نہ اٹھانا کبھی. تم نے اس کی پریشانی کا فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے ایک ایسا گڑھا کھودا ہے جس میں یا تو ان قریب تم خود گرو گے یا تمہارے گھر والوں میں سے کوئی گرے گا. تم نے وہ کانٹے بچھائے ہیں جو ان قریب یا تمہارے پیروں میں چبھیں گے یا تمہارے گھر والوں میں سے کسی کے پیروں میں چبھیں گے. اس لیے کام آنا ہمیشہ لوگوں کے ہمیشہ لوگوں کے کام آنا. مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور قربان جاؤں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ لے کے حاضر خدمت ہوئے. پوچھا ابو بکر، اللہ حضور کو سارا ہی پتا تھا، پھر بھی پوچھا ابو بکر کیا چھوڑا کیا لائے؟ عرض کی محبوب جو تھا لا کے پیش کر دیا. تو فرمایا گھر والوں کی چھوڑ کے آیا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آئے ہیں. اس کو اور جہاں سے بات چلو آگے تھوڑی نکل گئی. ہمیشہ پتہ ہے ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا بڑھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت ابھی ہم اس لیول پہ نہیں آئے کہ ہمارا خرچ کرنا خالصتاً اللہ کے لیے ہو. کیونکہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں نے خرچ کیا ہے، لوگ جانے تاکہ میری تعریف ہو. حضرت ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جس دن ہم لوگوں سے نکل گئے اور ہم نے خالصتاً اس کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا تو بھائی جہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، پھر کون روک سکتا ہے بڑھنے سے؟ حضرت لیکن ابھی ہم کہیں نہ کہیں لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. حضرت یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. کوئی نبی تھے اللہ کے علیہ السلام، ان کو وحی آئی کہ آپ کے جو فلاں امتی ہے نا ان کے لیے آدھی زندگی امیری رہے گی، آدھی زندگی فقیری رہے گی. لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ کے امتی کو اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے ہم سے فقیری مانگ لے چاہے پہلے ہم سے امیری مانگ لے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس امتی کو بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا بھائی تیرے بارے میں اللہ کا یہ حکم آیا ہے، آدھی زندگی امیری میں گزرے گی آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے پہلے مجھ سے غریبی مانگ لے چاہے پہلے مجھ سے امیری مانگ لے. اور آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر لوں کسی سے؟ فرمایا کر لے. وہ گھر آیا اور آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا کہ آدھی زندگی امیری میں گزرے گی آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لو امیری آ جائے گی لیکن پھر آدھی فقیری میں گزرے گی، چاہے پہلے فقیری مانگ لو
فقیری آ جائے گی، آدھی پھر اس کے بعد امیری مانگو۔ اب تو بتا تو کیا کہتی ہے، امیری مانگوں یا فقیری مانگوں؟ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں، غریبی اس آس پہ کاٹی جائے گی کہ چلو آگے امیری بھی تو آنی ہے نا، لیکن پہلے امیری اگر مانگ لیں گے تو بعد میں فقیری بڑا مشکل کام ہے۔ پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں نہیں کھائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ پہلے امیری۔ اس نے کہا اللہ دی بندی بڑا مشکل ہے، امیری کے بعد فقیری دیکھنا۔ پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، چوپڑیاں کھانے کی عادت پڑی ہو، کہاں سے سوکیاں کھائی جائیں گی؟ نہیں، مشکل ہے۔ اس نے کہا نہیں، تو دعا جا۔ وہ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جا کے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ پہلے امیری، بس پھر امیری۔ اب دیکھیں نا حضرت، یہ جو سامنے آپ بیل دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت جب اس کا آرڈر آنا ہے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی اس بیل نے کیسے پتوں سے بھر جانا ہے حضرت ہے۔ کوئی مزدور نہیں آئے گا پتے لگانے، کوئی فیکٹری کی گاڑی نہیں آئے گی، کوئی اس کو آ کے پہلے انجینئر چیک نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سیڑھی نہیں لگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس کیا ہوگا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ جو آپ بیل باہر دیکھ رہے ہیں نا، بالکل اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے، اگر جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی زرد ہو چکے ہیں، کوئی سبز پتہ نہیں ہے، زرد ہیں سارے کے۔ یہ پتے کسی فیکٹری میں نہیں بن رہے، یہ فیکٹری ایریا میں کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں ان درختوں کے پتے بنائے جا رہے ہیں۔ اور اب جناب تیاری ہو رہی ہے کہ ین قریب بہار آنے والی ہے، مارچ میں، اپریل میں، تو جی بھائی مزدور ہائر کرو، ایک ایڈ دے دو بھائی، اربوں کی تعداد میں درخت ہیں، بندے درکار ہیں، پتے لگانے ہیں ان کو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جویں حضرت نو پتے لگدے نے نا، ایتھے بھی پھر انج ہی ہوندا ہے حضرت، جب وہ دیتا پھر سمجھ ہی نہیں آتی آتا کہاں سے ہے حضرت۔ پھر آیا حضرت جی، امیری آ گئی۔ اس بیوی نے جس نے مشورہ دیا تھا کہ پہلے امیری مانگ، اس نے کہا اب تو اگر چاہتا ہے نا کہ تیری امیری قائم رہے تو پھر ایک کام کرنا، اگر ایک چادر اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا ہے، اگر کوئی جوڑا اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا، جو اپنے گھر میں پکائے اس میں سے کسی غریب کو بھی حصہ دینا، تیری امیری کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے، ریل پیل ہے جی، لیکن وقت جو ہے نا وہ فقیری کا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بلوایا، آپ نے فرمایا تیرا فقیری کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں تو ریل فیل ہے، یہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ آگے سے عرض کرتا اللہ کے نبی بس اتنا کیا، جو اپنے لیے خریدا نا وہ کسی غریب کے لیے بھی خریدا ہے، جو خود کھایا وہ کسی غریب کو بھی کھلایا۔ آپ نے فرمایا بس یہ تیری سخاوت کی برکت ہے کہ وقت تو تیری فقیری کا شروع ہو چکا ہے لیکن اب بھی تیری امیری چل رہی ہے۔ حضرت اپنے اللہ کے لیے خرچ کرنا اور کوشش کرنا جتنا چھپا کے خرچ کر سکو اتنا چھپا کے کرنا۔ کسی کو کیونکہ کہا گیا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ ہاں اگر آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ کے اندر دکھاوا ریا نہیں ہے، اب چاہتے ہیں کہ میرا عمل ترغیب کے لیے ہو، دوسرے بھی دیکھ کے کریں تو ٹھیک ہے، پھر جائز بھی ہے، لیکن حضرت جی پہنچدا کوئی جی ہوتے بڑا کوئی مائدہ لال پہنچ جاتے،